اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے یعنی مسلمان، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا مددگار ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تعین کیا گیا کہ ان کا دین کیا تھا۔ اب ان کے متبعین کا تقرر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دین پر کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران یہود نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے نہایت قرب ہے، کیونکہ وہ یہودی تھے، ہم بھی یہودی ہیں۔ آپ محض حسد کی بنیاد پر اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرب کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب بعض مسلمان کفار مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، اور آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک کی طرف کو ہجرت فرمائی، تو کفار قریش کو سخت صدمہ ہوا کہ مسلمانوں کو دنیا میں امن و سکون کیوں مل گیا۔ ہوتا ہے شرپسند عناصر کو اپنی تکلیف، اپنے زوال اور اپنی فنا کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کو فنا کی فکر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حق پسند لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں پاس ہوا کہ بادشاہ حبشہ نجاشی کو مہاجر مسلمانوں کی طرف سے بھڑکایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ ابن ابی معیط کو بہت سے تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا۔ ان دونوں نے وہ تحائف شاہی دربار میں پیش کر کے کہا کہ ہماری قوم آپ کی خیر خواہ ہے، از راہ خیر خواہی آپ کو ہم خبر دیتے ہیں کہ کچھ فسادی لوگ ہمارے ملک میں فتنہ پھیلا کر حبشے میں آ بسے ہیں۔ اگر یہ حبشے میں رہے تو ایسا فتنہ پھیلائیں گے کہ آپ کو انتظام کرنا مشکل ہوگا، لہذا بہتر ہے کہ آپ پیش بندی کرتے ہوئے انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر کے دنیا کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر دیں۔ یہ لوگ بڑے متکبر، سخت فسادی ہیں، اگر آپ کو ہمارا یقین نہ ہو تو اے شاہ نجاشی انہیں بلا کر دیکھ لیں، یہ کبھی بھی آپ کو سجدہ نہیں کریں گے، اگر یہ آپ کو سجدہ کر لیں تو ہم جھوٹے ورنہ سچے ہیں۔ نجاشی نے ان بے یارو مددگار مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ حضرات حاضر ہوئے، دروازے پا کر حضرت جعفر نے آواز دی کہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت آ رہی ہے، کیا اجازت ہے؟ شاہ نجاشی نے
اپنے منہ سے یہ کلمہ نکالا، اللہ کی امن میں آ جائیے۔ جب یہ لوگ آئے تو نجاشی نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا اور میرے دربار کی توہین کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس نے تجھے صاحب تخت و تاج بنایا اور تجھے یہ دربار دیا۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ ان مہاجرین نے کہا کہ ہمارے سردار حضرت جعفر ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ قریش مکہ نے آپ کی یہ شکایات بھیجی ہیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ان مکے والوں سے پوچھئے کہ کیا ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ اگر ہم بھگوڑے غلام ہوں تو واقعی مجرم ہیں۔ مکے والے بولے کہ یہ لوگ آزاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم خون کر کے بھاگے ہیں؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ اے بادشاہ، ہم مجرم عشق ہیں، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر نے اسلام کے ارکان اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ نجاشی نے کہا کہ ہمیں اپنا قرآن سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ کہف سنائی۔ نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے جب یہ رنگ دیکھا تو نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں سورہ مریم شروع کر دی۔ جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو تمام مجلس پر وجد کا عالم طاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ کا کلام اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ نجاشی بہت روئے اور کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم تھی۔ پھر کہا کہ تم لوگوں کو میرے ملک میں امن ہے، تم لوگ ابراہیمی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر عمرو بن عاص کے ہدیے واپس کر دیے اور مسلمانوں کے لیے عام امن کا اعلان کر دیا۔ ادھر حبشے میں یہ ماجرا ہوا، ادھر مدینہ منورہ میں یہ آیت اتری، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت میں تصدیق کی گئی۔ یہ بات تفسیر خازن اور روح البیان نے اسی طرح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو اس حق گوئی اور حقانیت پر قائم رہنے کی وجہ سے ایسی عزت عطا فرمائی کہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات کیں، اور بعد وفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا جنازہ شریف آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان کے سوا یعنی نجاشی کے سوا حضور علیہ السلام نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں فرمائی، اور نہ کسی صحابی نے کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا، حتیٰ کہ خود حضور علیہ السلام کا بھی نماز جنازہ غائبانہ کسی صحابی نے ادا نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت جس وقت کہ آقا علیہ السلام نے اس عالم سے عالم جاویدانی کی طرف کو کوچ فرمایا، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے دور تھے، لیکن کسی نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کیا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کے اوپر قائم ہوتے ہیں، دین کی عزت اور اس کے وقار کو قائم رکھتے ہیں،
اللہ جل شانہ و عم نوالہ دونوں عالم میں ان کو باوقار اور باعزت بنا دیتا ہے۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ ہم سب کو دینی تعلیمات سے آراستہ فرمائے اور دینی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔